خواتین و حضرات، خطے میں سیکیورٹی کے حالات پیچیدہ ہیں اور ہمارے ملک کو درپیش چیلنجز ابھی ختم نہیں ہوئے۔ حالیہ سالوں میں کسی بھی صورت بھلایا نہ جائے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ پوری قوم اور ادارے یکسوئی کے ساتھ صورتحال کا ادراک کریں۔ بیرونی خطرات سے بہتر انداز میں نمٹنے کے لیے اندرونی کمزوریوں خصوصاً کرمنالٹی، کرپشن اور ایکسٹریمزم کا جڑ سے خاتمہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد لازم ہے۔ خطرات اندرونی ہوں یا بیرونی، پاک فوج ان کے مکمل سدباب تک مصروف عمل رہے گی انشاءاللہ۔ ہماری تحمل کی پالیسی کو کسی قسم کی کمزوری سمجھنا خود اس کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ دن کی وساطت سے میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور سیاسی قیادت کا بھی ملک و ملت کا مضبوط رشتہ اور اس سے وابستہ امیدیں مشکل سے مشکل وقت میں بھی ہمارے حوصلے بلند کرتی رہی ہیں۔ مجھے پختہ یقین ہے کہ پاک فوج عوام کے اعتماد پر ہمیشہ پورا اترے گی۔ میں نے ہر فیصلہ کرتے ہوئے قومی مفاد کو اولین ترجیح دی اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی اور پاکستان آرمی کی پوری توانائی استعمال کی۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی تاریخی تقریر جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ جنرل راحیل شریف سے جس طرح پاکستانی عوام محبت کرتی تھی یا کرتی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ جنرل راحیل شریف کے تاریخی الفاظ تاریخ میں کبھی بھلائے نہیں جا سکتے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ آج میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے دنیا کی بہترین فوج میں خدمات انجام دینے کا اعزاز عطا کیا۔ ایک سپاہی کے لیے ایسی بہادر، فرشناس اور باصلاحیت فوج کے ساتھ وابستگی سے بڑھ کر زندگی میں کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ میں اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کا مشکور ہوں کہ اس نے مجھے بحیثیت سپہ سالار اپنی صلاحیتوں کے بھرپور اظہار اور اپنے منصب کے تقاضوں پر پورا اترنے کا موقع دیا۔ میں نے ہر فیصلہ کرتے ہوئے قومی مفاد کو اولین ترجیح دی اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی اور پاکستان آرمی کی پوری توانائی استعمال کی۔ اس سفر میں مجھے قوم کا مکمل تعاون حاصل رہا جس کے لیے میں پاکستان آرمی کے تمام افراد اور اپنی پوری قوم کا شکر گزار ہوں۔ پاک فوج کے ساتھ ملک و ملت کا مضبوط رشتہ اور اس سے وابستہ امیدیں مشکل سے مشکل وقت میں بھی ہمارے حوصلے بلند کرتی رہی ہیں۔ مجھے پختہ یقین ہے کہ پاک فوج عوام کے اعتماد پر ہمیشہ پورا اترے گی۔ کامیابیوں کے اس لمبے سفر میں فوج کے ساتھ رینجرز، ایف سی، پولیس اور لیویز نے بیش بہا قربانیاں پیش کی ہیں۔ خصوصاً انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کامیابیوں میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ میں ان تمام اداروں کا تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے آپریشن ضرب عضب کے دوران حب الوطنی، شجاعت اور پیشہ ورانہ کامیابیوں کے ایسے اعلیٰ معیار قائم کیے جس کی مثال عصر حاضر میں نہیں ملتی۔ دفاع وطن کے لیے ہماری بہادر افواج اور شہریوں بشمول خواتین، بچوں، جوانوں، حتیٰ کہ بزرگوں نے بھی قربانیاں پیش کی۔ میں قوم کے تمام شہداء اور ان کے لواحقین کو خراج عقیدت اور سلام پیش کرتا ہوں۔ وطن عزیز کے بارے میں کسی بھی قسم کے ناپاک عزائم رکھنے والوں کے خلاف پاک فوج ایک مضبوط ترین دفاعی قوت ہے۔ ہم نے دہشت گردی کے خلاف کامیاب جنگ لڑ کر تاریخ کے دھارے کو موڑا اور اس خطے اور بالخصوص پاکستانی قوم کو
امن کی ایک نئی امید دی۔ بلوچستان اور کراچی میں امن کا قیام آپریشن ضرب عضب ہو یا ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے سی پیک پروجیکٹ، الحمدللہ ہر میدان میں کامیابی کے ثمرات واضح نظر آ رہے ہیں۔ آج کے دن کی وساطت سے میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور سیاسی قیادت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کا تعاون ہماری کوششوں میں شامل رہا۔ اس قومی اتفاق رائے کے لیے میڈیا نے ایک مثبت کردار ادا کیا، جس پر میں تمام صحافتی حلقوں کا مشکور ہوں۔ میں پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی کے ہم منصبوں اور سپاہ کا بھی شکر گزار ہوں۔ ہماری تمام کامیابیوں میں مجھے ہمیشہ ان کی سپورٹ حاصل رہی۔ مسلح افواج کا یہ باہمی ربط اور تعاون ہمارا بیش قیمت اثاثہ ہے، جس پر ہمیں فخر ہے۔ خواتین و حضرات، خطے میں سیکیورٹی کے حالات پیچیدہ ہیں اور ہمارے ملک کو درپیش چیلنجز ابھی ختم نہیں ہوئے۔ حالیہ سالوں میں کسی بھی صورت بھلایا نہ جائے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ پوری قوم اور ادارے یکسوئی کے ساتھ صورتحال کا ادراک کریں۔ بیرونی خطرات سے بہتر انداز میں نمٹنے کے لیے اندرونی کمزوریوں، خصوصاً کرمنالٹی، کرپشن اور ایکسٹریمزم کا جڑ سے خاتمہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد لازم ہے۔ مکمل امن کے حصول کی جانب ہمارا سفر قدم با قدم جاری ہے اور ہم نے بتدریج دنوں سے ہفتوں اور مہینوں کا استحکام حاصل کر لیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری منزل اب دور نہیں۔ خطرات اندرونی ہوں یا بیرونی، پاک فوج ان کے مکمل سدباب تک مصروف عمل رہے گی انشاءاللہ۔ بدقسمتی سے حالیہ مہینوں میں مقبوضہ کشمیر میں بڑھتی ہوئی ریاستی دہشت گردی اور بھارت کے جارحانہ اقدامات نے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ میں بھارت پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری تحمل کی پالیسی کو کسی قسم کی کمزوری سمجھنا خود اس کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ کہ جنوبی ایشیا میں دیرپا امن اور ترقی مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر ممکن نہیں، جس کے لیے عالمی برادری کی خصوصی توجہ ضروری ہے۔